زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے اللہ ہم کیوں ڈریں، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ جو ہم ڈریں تیرے عذاب سے۔ اللہ کہتے ہیں اس دنیا سے تم دھوکے میں نہ آؤ، اس کی رنگلیوں سے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی، سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا اللہ اس دنیا کی رنگینیوں کو، اس لیے آخرت کی طرف توجہ دو اور اس قیامت کی پہلے سے تیاری کرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو، یعنی برائیوں سے بچو تاکہ اس عذاب سے تم بچ سکو۔ پھر آگے اللہ قیامت کی ہولناکیاں ذکر کرتے ہیں، یوم ترونہا، اے مخاطب جس دن تو زلزلے کو دیکھے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا، قرآن اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے مثالوں سے، یہ قرآن کی عادت ہے، کیونکہ مثال سے انسان کو بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو قرآن ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دے گا، ہر چیز سے غافل۔ تو اس غفلت کی اللہ نے مثال دی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت سمجھی جاتی ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کرتی ہے، جب وہ اس کو شفقت سے گود میں اٹھاتی ہے، بچہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ ویسے بھی ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی، کچھ بھی ہو جائے، وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہو، معصوم بچہ، اس کو کبھی نہیں بھولتی۔ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں محبت کی، کیسا ہی غم کیوں نہ ہو، ماں کبھی اپنے بچے کو گود سے پھینکتی نہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی گود میں ہوگا، اس قیامت کی ہولناکیوں سے ماں پر ایسا خوف ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ انسانوں میں ہو جانوروں میں ہو، وہ غافل ہو جائے گی عما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو حمل والی عورت ہوگی وہ اس زلزلے کے خوف سے حمل کو ضائع کر دے گی، گرا دے گی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عورت پہ بہت زیادہ کوئی خوف آ جاتا ہے تو حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا نشے میں مدہوش، دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا نا تو وہ نشے میں ہوتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، کون سی چیز ہے جو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہونے دیتی؟ یہی ہے کہ ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے، ہم قیامت کی ہولناکیوں کو مانتے نہیں ہیں، بار بار ایک ہی چیز کو ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی ہم جب مر کے ختم ہو گئے اور مٹی ہو گئے تو کون سا دوبارہ اس کائنات میں ایسا دھماکہ ہوگا کہ ہم سب ایک دھماکے کے ساتھ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جب جب یہ آیات آتی ہیں تو مشرکین میں اور کافروں میں، ملحدوں میں، ایتھیس لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو بغیر دلیل کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ان کے دعوے کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے دعوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وہ کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بارے میں کیا مطلب؟ کہ اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو مانتے نہیں ہیں، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ یعنی یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوئی نا کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا، تو یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی نا۔ وَيَتَّبِعُ، اور وہ اتباع کر رہے ہوتے ہیں، کُلَّ شیطان، ہر شیطان، مرید مردود شیطان، سرکش شیطان، جو ویسے ہی خدا کا باغی ہے۔ یہ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور یہ اسی شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، خواہشات کے غلام بن کے۔ اللہ کہتے ہیں کُتِبَ عَلَیہِ، دیکھو شیطان کو فالو مت کرو، شیطان کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، انہ من تولاہ، جو شیطان کو دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، شیطان نے اس کو غلط ٹریک پر ہی چلانا ہے، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور شیطان بالآخر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تو اپنا فیوچر، اپنا مستقبل کیوں شیطان کی باتوں میں آ کے تباہ کر رہے ہو؟ پھر آگے اللہ سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ پھر تو بتا دے، تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو آخرت کا منکر ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو تیرے دعووں کی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی اور اس میں مردے زندہ ہوں گے؟ تو تیرے پاس کیا دلیل ہے اپنے دعوے کے برحق ہونے کی؟ آگے اللہ نے دلائل دیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہو، فإنا خلقناکم من تراب، تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی ابتدا جو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم یا تو گوشت کھائیں گے یا سبزی کھائیں گے، تو یہ سب چیزیں مٹی سے بنتی ہیں۔ آپ زمین میں دیکھیں، نہ گھاس کا تنکا ہے، نہ خربوزہ ہے، نہ تربوز ہے، نہ گندم ہے، ایک بیج ہوتا ہے
اور گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے وہ ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں، ہزاروں گندم پیدا ہو جاتے ہیں، گھاس پیدا ہوتی ہے، اس کو جانور کھاتے ہیں، اسی گھاس سے گوبر پیدا ہوتا ہے، اسی گوبر سے پھر زمین کی خوراک بنتی ہے، اور اسی گھاس سے دودھ پیدا ہوتا ہے، اسی گھاس سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مٹی ہے جس کو میں مختلف پروسیس سے گزار رہا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ یعنی تمہارے پروسیس کی جو ابتدا ہے وہ مٹی سے ہوتی ہے، ثم من نطفہ، پھر اس کے بعد نطفے سے ہوتی ہے، یعنی اسی مٹی کو جب مرد کھاتا ہے اور عورت کھاتی ہے، یعنی جو مختلف شکلوں میں اللہ اس کو پھلوں میں بنا کے پھر اس سے اسپم بنتے ہیں جس کو اللہ نطفہ کہہ رہا ہے، تو اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں نطفے سے بناتے ہیں، ثم من علقہ، پھر ہم تمہیں جمے ہوئے خون سے بناتے ہیں۔ بلڈ آ جاتا ہے نا جب ماں کے پیٹ میں جاتے، جیسے آپ نے انڈے میں دیکھا ہوگا جو فرٹائل انڈا ہوتا ہے، رکھے اس میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، بچہ بننے کا جب پہلا پروسیس ہے نا تو بلڈ بنتا ہے اس میں۔ ثم من علقہ، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، گوشت کے یعنی جو جمع ہوا خون ہے نا، لٹکا ہوا، علقہ میں تعلیق کا معنی پایا جاتا ہے، بچہ جو ہے نا ماں کے رحم میں ایسے جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہے نا اور زمین سے درخت پیوست ہوتا ہے، تو ایسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی جڑیں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ، تو اس لیے قرآن نے اس کے لیے علقہ کا لفظ استعمال کیا، جمع ہوا خون جو لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ثم من مضغہ، اس کے بعد ہم تمہیں بناتے ہیں گوشت کے ٹکڑے سے۔ دیکھیے یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن ہر لفظ کے لیے ثم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن یہ کہتا کہ اے لوگوں ہم تمہیں بناتے ہیں مٹی سے اور نطفے سے، اور پھر اس نطفے کو ہم علقہ میں اور علقہ کو مضغہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں مٹی سے بناتے ہیں، ہم تمہیں جمے ہوئے خون سے بناتے ہیں، ہم تمہیں بوٹی سے بناتے ہیں، یعنی ایک ایک پروسیس کو اللہ الگ الگ بیان کر رہا ہے کہ ان میں کوئی بھی چیز انسان کے مشابہ نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہیں یہ شک ہے نا کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں مٹی کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر منی کے قطرے کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے تمہیں اس سے بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے تمہیں اس سے بنایا، پھر تم گوشت کے ٹکڑے کو دیکھو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھو تو ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے سے بنایا۔ یہ ساری محیر العقول کام ہے، یہ سارے کے سارے عجیب کام ہیں، لیکن یہ سب خدا کر رہا ہے، تو وہ مٹی سے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور پھر ثم کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے، ثم کہتے ہیں پھر، ثم آتا ہے کوئی کام کچھ دیر کے بعد ہوا ہو نا، اس کے لیے ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جاءنی زید ثم عمر، میرے پاس زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا، یعنی تھوڑا ٹائم کے بعد آیا۔ لیکن یہاں قرآن کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ٹائم لگ رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ جب کسی چیز کو اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ثم کا لفظ آتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، اب آپ کے ذہن میں ہوگا زید ہی آیا ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں ٹھہرو میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، ثم عمر، پھر عمر بھی آیا، تو اس عمر کو آپ بڑے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں، زید کے ساتھ ملا نہیں رہے، جاءنی زید و عمر، زید اور عمر دونوں آ گئے، آپ اس کو الگ سے پروٹوکول دے رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا وہ آیا تو فوراً ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو الگ سے بیان کروں گا، الگ سے تھوڑا ٹائم لگا کے بیان کروں گا میں اس کو، تو اہمیت دینے کے لیے بھی ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے، ہونا یہ چاہیے تھا، پھر قرآن کہتا ہے اور، یعنی واؤ کا لفظ لاتا، پھر ہم نے تمہیں نطفے سے اور علقہ سے اور مضغہ سے بنایا، لیکن ثم کا لفظ لا کے قرآن ہر پروسیس کو ایک الگ سے ویلیو دے رہا ہے کہ ہر پروسیس جو ہے اور ہر بننے کا عمل ایک الگ ہی خدا کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا کہ ایسے بنتا ہے، ورنہ اگر نہ دیکھا ہوتا نا یہ پروسیس، دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں مانتا کہ انسان ایسے بنا ہے۔ اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو بولتے ہیں نا کروڑوں اربوں سال میں جا کے ہم بنے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بنے، اس کی کوئی لاجک بیان کرو ہمارے سامنے کہ ایک پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ 9 مہینے میں پورا بچہ بن کے نکل آیا، یہ تو کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا، یہ تو یہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں انسان ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچا ہے۔ بھائی میں اور آپ تو 9 مہینے میں بن کے یہاں تک پہنچے ہیں، پانی کے قطرے، یہ مٹی اور سے خوراک بن رہی ہے، خوراک سے منی کا قطرہ بن رہا ہے، منی کے قطرے سے جمع ہوا خون بن رہا ہے، جمے ہوئے خون سے بوٹی گوشت بن رہا ہے، گوشت سے پھر انسان بن رہا ہے، اور انسان ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے اور پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے، یہ تو 9 مہینے کے اندر یہ پروسیس ہو رہا ہے۔
تو یہ بہت بڑی خدا کی قدرت کی دلیل ہے، خدا کے وجود کی اور اس بات کی کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. وہ اگر دعوے کر رہا ہے کہ میں پیدا کروں گا تو وہ پیدا کر کے چھوڑے گا، وہ ضائع نہیں کرے گا انسان کو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من مضغہ، پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقتین، اس گوشت کے ٹکڑے میں کچھ پورے بن جاتے ہیں اور کچھ ادھورے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے. تو معذور کو بھی ہم پیدا کرتے ہیں اور ہم جو معذور نہیں ہوتے ان کو بھی پیدا کرتے ہیں. یہ سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنا وجود. یعنی اللہ چاہتا تو کروڑوں سال میں بھی انسان کو پیدا کر سکتا. میں اور آپ ہوتے اور ہم کہتے کہ ہم کروڑوں سال پہلے بنے تھے اور ارتقا کرتے کرتے زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو اللہ ایسے بھی بنا سکتا تھا، ہم کنفیوژن میں پڑ جاتے کہ پتہ نہیں کسی نے بنایا ہے، خود سے بنے. لیکن اللہ کہتا ہے میں 9 مہینے کے اندر یہ پروسیس کر کے تمہیں دکھا دیتا ہوں. یہ سب کچھ اس لیے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم اپنے دعووں کی دلیل دینے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. کسی اور طریقے سے بھی انسان بن سکتا تھا، لیکن ہم تمہارے سامنے بنا رہے ہیں. یہ دیکھو اس طریقے سے ٹھک ٹھک انسان بنتے چلے جا رہے ہیں. کیا عجیب انداز ہے خدا کا اور کیا عجیب قدرت ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے بیان کریں. خدا کی قسم، دنیا میں کوئی مذہبی کتاب، کوئی آسمانی کتاب اتنی وضاحت سے اپنے دعووں کو ایکسپلین نہ کرتی ہے نہ کر سکتی ہے جیسے قرآن کرتا ہے. آپ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو دیکھو، آپ دیگر کتابوں کو دیکھو، مذہبی کتابوں کو، ہے ہی نہیں کسی کے پاس ایسی رہنمائی. لہذا دنیا، انسان جو ہے وہ کوئی سائنس کی بھیٹ چڑھ چکا ہے. ایسے نظریات سائنس کے جو ثابت نہیں ہیں، بس تھیوریز ہیں، ہوائی باتیں ہیں. کسی نے اپنے آپ کو اس میں پڑھ کے گمراہ کر دیا، کسی نے اپنے آپ کو باطل مذہبوں کی پیروی میں جا کے گمراہ کر دیا. صرف حق صرف قرآن ہی بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے واضح کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحم میں اس کو قرار دے دیتے ہیں، اس نطفے کو. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت متعین تک، جو بچے کی ولادت کا وقت ہے. ثم، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نُخْرِجُكُمْ، ہم نکالتے ہیں تم کو طفلاً، بچہ بنا کے. یعنی یہ کتنا عجیب پروسیس ہے. وہ کیا تھا اور نکل کیا رہا ہے، بالکل انسان بن کے، آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، بچہ بنا کے نکالتے ہیں. ثم، پھر ابھی یہ قدرت ختم نہیں ہوئی ہے. لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم پہنچ جاؤ جوانی کو. یعنی ہم تمہیں باقی رکھتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ بھرپور جوانی کو. تو اپنی جوانی اور اس بچپن کو دیکھو کیسی پاور آ جاتی ہے تمہارے اندر. یعنی ہر پروسیس جو مٹی سے شروع ہوا تھا اس کا ہر اسٹیپ عجیب سے عجیب تر ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں 2 طرح کے اور لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ تو بھرپور جوانی کو پہنچتے ہیں اور اس میں مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو انتہائی بڑھاپے تک پہنچاتا ہوں. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، کچھ ایسے جو مر جاتے ہیں یعنی جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، عمر کے انتہائی رذیل حصے تک، انتہائی خستہ حصے تک. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد بھی کچھ. یعنی ایسا بڑھاپا ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں جانتا، بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے. یہاں لام عاقبت کے لیے، یعنی ہم انتہائی بڑھاپے کی طرف اس کو لوٹا دیتے ہیں. لِكَيْ لَا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ علم کے بعد بھی کچھ نہیں پتا چلتا. یعنی یہ بھی ہمارے انسانی باڈی پہ تصرفات ہیں. سائنس تو صرف لاجک تلاش کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن کر تو اللہ رہا ہے نا. وہ لاجک کا پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے. یعنی انسان ایسے خدا کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، جاننے بوجھنے کے باوجود، بڑھاپے میں ایسا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. کچھ نہ پتا اس کو، یہ نہیں یاد رہتا میں نے کیا کھایا کیا پیا. ہم نے تو بوڑھوں کو دیکھا ہے نا، ان کو قبلے کا ہی نہیں پتا چلتا. 70-80 سال جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے وہ بھول جاتے ہیں. کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر. تو اللہ کہتے ہیں سب کچھ آنے کے بعد بھی غافل ہو جاتا ہے انسان. یہ ہماری قدرت کے تصرفات ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ، اللہ کہتے ہیں یہ تو تیری ذات میں جو میری قدرت تھی نا وہ میں نے تجھے دکھائی ہے. آج ذرا زمین کی طرف چلتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ، اور اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے. حامدتاً، بجھی پڑی ہوئی ہے، مردار پڑی ہوئی ہے. اگر کوئی سائنسدان کہے نا، کسی سائنسدان کو وہاں لے کے جاتا اور پوچھتا کہ بتا اس میں سے خربوزے تربوز پیدا ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے سارے سائنسدان وہ لاکھوں سال لگے رہتے اور کہتے ہیں یہاں سے کچھ نہیں پیدا ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے.
لیکن سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، بیجوں سے چیزیں پیدا ہوتی ہوئی، بیج بنتے ہوئے، اس لیے سب نے مان لیا کہ جی اس طرح سے ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں مانتا. یہ تو اللہ کی قدرت تم نے دیکھ لی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو دیکھتا ہے زمین بجھی پڑی ہوئی ہے، کوئی پھل پھول بیل بوٹے درختوں کے نکلنے کا، کیونکہ آپ کھود کے دیکھو تو کچھ ہے ہی نہیں اندر، تو نکلے گا کہاں سے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، ہم جب نازل کرتے ہیں اس کے اوپر پانی، اہتز، صرف پانی سے یہ تصرفات آتے ہیں، حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے. کیا قدرت کی کلاکاریاں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، حرکت کرتی ہے، وربت، ابھرتی ہے، وہ یعنی اگنا شروع ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوشنما اقسام وہ کیسے اگال دیتی ہے. زمین اگرچہ جھاڑیاں بھی اگاتی ہے، لیکن قرآن تو اشارہ کر رہا ہے نا، چونکہ ہمیں اٹریکٹیو جو لگتی ہیں وہ تو خوشنما باغات لگتے ہیں، تو قرآن کہہ رہے ہیں جو خوشنما باغات اگتے ہیں یہ کیسے اگا دیے زمین نے، جو تمہیں دیکھنے میں اتنے بھلے لگ رہے ہیں. اگر یہ سب چیزیں اتفاق سے ہوتی تو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی اور فضول چیزیں ہی ہوتی، اس میں خوشنما چیزیں نہ ہوتی. آپ ایک یعنی پھول کے رنگت کو دیکھیں نا، جا کے اس کی پنکھڑیوں کے کلر کو دیکھیں. میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں تو کیسا یعنی اس میں آپ کو دھاریاں نظر آتی ہیں اور کیسی ڈیزائننگ نظر آتی ہے، پھر اس میں کیسی بہترین خوشبو ہوتی ہے. کیا پانی گوبر کے ملاپ سے بھائی کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ذَلِكَ، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مٹی سے انسان کا بننے کا پروسیس بڑھاپے تک، اور مردہ زمین میں گھنے باغات کا پیدا ہو جانا، ذالک، یہ سب کچھ یہ ثابت کرنے کے لیے، اس سبب سے ہے. بھی انا کا مطلب ہوتا ہے اس سبب سے، یعنی اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے ان اللہ هو الحق، کہ وہ اللہ برحق ہے. برحق کا مطلب میں نے لفظی ترجمے بتایا نا، ثابت شدہ حقیقت ہے، یعنی اس کا وجود بھی ثابت ہے، اس کے کمالات بھی ثابت ہیں، اس کی باتیں بھی ثابت ہیں. جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا کہ وہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. تو یہ سب ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. اللہ اپنے تمام دعووں اور کمالات کے ساتھ اور اپنے وجود کے ساتھ ثابت ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں، میں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو جائے. أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں پتہ چل جائے وہ تمام سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، ورنہ ان سب چیزوں کو کرنے کا مجھے حکمت کیا ہے اس میں. یعنی اگر میں نے انسان کو اپنی قدرت کے یہ سارے نمونے دکھا رہا ہوتا اور انسان سے کوئی مقصد ہی نہ ہوتا، مار کے ختم کرنا ہوتا، تو کیا مقصد تھا اپنی قدرت دکھانے کا؟ قدرت دکھانے سے کچھ تو مقصد تھا نا، کہ انسان مجھ پر ایمان لائے اور میری اطاعت کرے، تاکہ اطاعت کرنے والوں کو میں اچھا بدلہ دوں اور جو اطاعت نہیں کرتے ان کو میں سزا دوں. تو یہ سب کچھ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آ کر رہے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ، اور یہ سب چونکہ پیچھے عطف ہو رہے ہیں نا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے یا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یبعث من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے مردے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ مٹی ہو کے ختم ہو گئے، نہ نہ نہ، اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا. تو یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ساری قدرت کے نمونے دنیا میں رکھے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر اللہ دوبارہ شکایت کرتے ہیں انسان سے کہ اب بتا جو میرے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے یا میرے پاس دلیل ہے. اللہ نے اس کلام کا تکرار کیا کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم نالج کے، یعنی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ولا ہدن، اور کوئی گائیڈنس بھی نہیں ہے، پیغمبروں کی گائیڈنس ہو، کوئی ایسے لوگوں کی گائیڈنس ہو جو خود ہدایت پر ہو. ولا کتاب منیر، اور کوئی ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، یعنی پیغمبروں کی تعلیمات بھی نہیں ہے. بھئی تین طریقے سے انسان کے پاس صحیح نالج آتی ہے، یا تو خود عقلی دلیل ہو جس کو علم سے تعبیر کیا، یا پیغمبر جو اللہ سے سیکھ کے بتاتے ہیں ان سے سنا ہو، یا آسمانی کتابوں میں دیکھا ہو. تو اللہ کہتے ہیں لوگ ایسے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس خود عقل سے کوئی دلیل ہے، نہ آسمانی کتابوں کی کوئی دلیل، نہ پیغمبروں کی تعلیمات کی کوئی دلیل، بس اٹکل سے کام لیتے ہیں. ثانی عطفہ، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے رخ کو موڑ کے رکھتے ہیں خدائی تعلیمات، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو بتائے جاتے ہیں تو اپنے پہلو کو ایسے تکبر سے موڑ لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ہم کیوں سنیں یہ باتیں. لیضل عن سبیل اللہ، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹائیں.
سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں. اللہ کہتے ہیں لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے. یہ ذلت یا تو جہاد کے ذریعے کہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا، یہ دلائل کی دنیا میں ذلیل ہوں گے، یا یہ ذلت اس معنی میں ہے کہ بعضوں پر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، یا یہ ذلت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر دلائل کی دنیا میں موت کے وقت رسوا کر دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے. یا ان کا جو مقصد ہے سکون اور اطمینان حاصل کرنا، خدا کے راستے سے گمراہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا. خزی کہتے ہیں ناکامی اور رسوائی کو. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں تو یہ حال ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کو چکھائیں گے عذاب الحریق، آگ کا جلانے کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے. تو خدا کا منکر تھا، خدائی تعلیمات کا منکر تھا، تو یہ تیری بدعمالیاں جو تو نے آگے بھیجی ہیں اس کے سبب تجھے عذاب دیا جا رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ بھی ایک نوعیت کا ظلم ہے کہ جو ٹھکانہ فرما برداروں کو دیا وہی نافرمانوں کو بھی دے دیا جائے. اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ یوں بیان کیا، نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، تم بتاؤ کیا ہم پرہیزگار لوگوں کو برے لوگوں جیسا ٹھکانہ دے دیں گے کیا ہم؟ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ظلم ہے کہ بھئی جو کر کے آئے، کچھ قربانیاں دی، مانا اللہ کو، اللہ کے دلائل کو مانا، اللہ کے رسولوں کتابوں کو مانا، اللہ نے ان کو بھی ایسا ہی انجام دے دیا، مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا، اور جو نافرمان تھے ان کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا. تو اس کو بھی ظلم سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ ظالم تھوڑی ہے. نیک لوگوں کو اللہ جنت دے گا اور برے لوگوں کو اللہ جہنم کا عذاب دے گا، جیسے کہ آگے پھر اگلی رکوع میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اس رکوع کا خلاصہ بہت آسان ہے. اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں سے شروع کیا اور ہمیں تنبیہ کی ہے کہ آخرت پر ایمان لے آؤ، اور تم خدا کی قدرت کے نمونے صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. مجھے جب میں یہ دیکھتا ہوں نا، لوگ آج بھی میرا کسی سے بحث ہوگی، وہ ایتھیس، وہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس کو بڑا پروموٹ کر رہے تھے وہ صاحب، تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، فریحوا بما عندهم من العلم. اللہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں بہت سو کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس جو نالج تھی نا اس پہ وہ اترانے لگے تھے. تو آج بھی سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے، تو انسان اپنے آپ کو خدا سے آگے سمجھنا شروع کر دیا. انسان نے ہر وہ چیز جو خدا کے وجود کی دلیل تھی تو بس قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے خدا کو، اور اس کی کوئی نہ کوئی گھڑی ہوئی لاجک پیش کرنی ہے کہ یہ سبب سے ہوا ہے، یہ خدا نے نہیں کیا یہ کام. یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسا خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے کہ آپ اسی میں الجھ کے رہ گئے، اسی کائنات کی تحقیق میں. حالانکہ یہ تو آپ کے لیے بنی تھی، اور تاکہ آپ خدا کو پہچانیں، خدا کی پہچان کا عنصر نکال دیا، اور اس کائنات سے لذتیں اور فائدے اٹھانے والا عنصر وہ انسان نے لے لیا، جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں نا میٹھا. اوقات کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، ہم جانتے ہیں. یہ طعنہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے آگے نکل رہا ہو. تو انسان بھی اپنی حیثیت سے، اپنی اوقات سے جب آگے جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ تم جیسا اپنے آپ کو سمجھتے ہو ویسے ہو نہیں، ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہے ہم جانتے ہیں. تو انسان اپنی اوقات سے آگے کب نکلتا ہے، اپنی حیثیت اور اپنی لمٹ کو کراس کب کرتا ہے؟ آپ اگر اس وقت دنیا میں دیکھیں تو جو لوگ بھی اللہ اور اس کے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، یا باتوں کو مانتے تو ہیں لیکن باتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات بھول چکے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، کسی کو آپ نماز کا کہیں، روزے کا کہیں، گناہ چھوڑنے کا کہیں، تو کس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں. مولویوں کی باتوں میں مت آؤ، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، دقیانوسی کی باتیں ہیں. جب انسان اپنے ٹکڑوں پہ پلتا ہے نا تو سر اٹھا کے جیتا ہے. وہ جب کسی سے ادھار لے کے گاڑی خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے کپڑے خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے گھر خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے شادی کرے، بچوں کی تعلیم کے لیے کسی سے بھیک مانگے، تو یہ ساری چیزیں جس سے بھیک مانگ کر پوری کر رہا ہے، اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کرے گا کبھی؟ ہے بھائی، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں تھا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، گھر نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کشکول. کیا خیال ہے؟ ہاتھ میں کیا آئے گا بھائی؟ جب جیب میں کچھ بھی نہ ہو، بلکہ جیب ہی نہ ہو، اتنی غربت ہو، تو پھر کشکول بھی بھیک مانگ کے ملے.
یعنی کشکول بھی اپنا نہیں ہے بلکہ وہ بھی کسی فقیر سے بھیک مانگنا پڑ رہا ہو. یار اللہ کے نام پہ کشکول دے دے تاکہ میں لوگوں سے بولو نا بھیک مانگ سکوں. اس سے بڑا کوئی بھکاری ہو سکتا ہے اس کائنات میں ہے بھائی اس سے بھی بڑے ہم سب بھکاری ہیں اللہ کے در کے, اس سے بھی بڑے بھکاری ہیں. سب چیزیں ہمیں بھیک میں ملی ہیں, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے باڈی کے جو پارٹس ہیں, یہ جو ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہماری باڈی ہے, اس کے پارٹ سب سے قیمتی چیزیں ہیں. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ 1 کروڑ روپے لے لو اپنی آنکھیں مجھے دے دو, آپ دے دو گے اس کو؟ کہ چل یار 2 کروڑ لے لے. کسی غریب سے کہیں 2 کروڑ لے لے اور اپنی آنکھیں مجھے دے دے. چل 2 کروڑ لے لے اور سننے کی طاقت مجھے دے دے, دے دو گے آپ؟ 2 کروڑ روپے لے لے, چکھنے میں جو زبان کی جو ایک لذت ہے جس سے میٹھے کا کھٹے کا ترش کا پتہ چلتا ہے, یہ زبان میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں یہ مجھے دے دے, دے دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, یہ آنکھیں یہ تمہیں بھیک میں ملی ہیں. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ دیکھو سوال وہاں کیا جاتا ہے 2 وجہ سے. جب ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں نا 2 وجہ سے پوچھتے ہیں, یا تو اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں جواب صحیح پتا ہے یا نہیں پتا, یا اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ جواب تو بالکل واضح ہے, اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ ہے نہیں. بھائی کوئی آپ سے گاڑی لے کے چل رہا ہو, آپ نے اسی سے لفٹ مانگی, یار مجھے بھی بٹھا لے وہاں تک چھوڑ دے, وہ کہ میں نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ابے کیا یہ گاڑی میری نہیں ہے کہیں گے نا. تو یہ اس سے سوال پوچھنے کے لیے نہیں, اس پہ جتلانے کے لیے. بھائی یہ تو طے شدہ ہے کہ میں نے تو تجھے گاڑی دی ہے, میں کہہ رہا ہوں انڈا موڑ تک چھوڑ دے, تو مجھے نہیں چھوڑ رہا یار. تو یہاں جو قرآن نے سوال کیا الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی, یہ امتحان کے لیے سوال نہیں ہے کہ جواب درست دو گے تو 100 نمبر ملیں گے, آدھا غلط جواب دو گے تو 0 نمبر ملیں گے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری, یعنی یقیناً یہ تو ہم نے ہی بنائی ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے, یہ خود بخود تھوڑی بنی ہے تمہیں, یا فری میں کسی نے پکڑا دی ہو. کافر نے تو یہ بول دیا آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا. یہ تو اتنی بڑی یعنی ہٹ دھرمی اور ضد کی بات ہے نا. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہمیں زمین سے ملے پیسے. اب ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ جو کلاس فیلو ہے اس کے 50 روپے یا 10 روپے زمین پہ گرے ہیں, ہمیں پتا ہوتا تھا بھائی زمین پہ گرے ہیں, اٹھا کے رکھ لیے جیب میں. بچے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, جیب میں رکھ لیے. تو وہ کہتا ہے یار یہ تو پیسے میرے ہیں. تو اگر ہم جواب میں یہ کہیں ہاں تیرے تو ہیں لیکن میں تجھے دوں گا نہیں, یہ بھی جرم ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تیرے پیسے ہیں مگر میں تجھے دوں گا نہیں, یہ بھی جرم ہے یا نہیں ہے؟ جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے جو ہم کرتے تھے کھیل کود میں کہ ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں. وہی ہم نے تیری جیب سے پیسے نہیں نکالے, ہمیں یہ پیسے کہاں سے ملے ہیں؟ اللہ کی زمین سے ملے ہیں. کر لو کیا کر رہے ہیں. وہ کہتا ابے بھائی اللہ کی زمین سے پیسے تو میرے. ہم کہ زمین کس کی ہے؟ کہے گا اللہ کی. ہم نے اٹھائے کہاں سے ہیں؟ زمین سے. تو جب اللہ کی زمین سے, تو اللہ تو ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے, تو کون ہوتا ہے؟ تو یہ اس طرح سے کسی کے پیسے کھا جانا یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی صورت میں آپ کم از کم مان تو رہتے ہیں ہاں بھائی تیرے ہیں. تو انکار کرنے کے نا 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کی نعمت کا انکار کرنے کے. ایک تو یہ کہ وہ 50 روپے آپ بول دو تیرے نہیں ہیں, تو وہ کہے گا پھر کس کے ہیں؟ آپ بولو جمشید کے ہیں, وہ جھوٹ بول دو آپ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ تیرے نہیں ہیں پھر کسی کے بھی نہیں ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. بھائی پیسہ کسی نہ کسی کا تو ہوگا نا, یہ تم کیسی بات کر رہے ہو, یہ کسی کے بھی نہیں ہے, خود بخود بس یہ ایویں ہی ہے, ہوا میں اڑ کے آ گئے. تیسرا طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نہ تیرے ہیں نہ جمشید کے ہیں نہ کسی اور کے ہیں, اللہ کے ہیں. اور زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کے پاس تو آپ نے منہ ہی نہیں چھوڑا بیچارے کو کچھ بولنے کے لیے. تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو غصہ اس والے جرم پہ زیادہ آئے گا بشرطے کہ وہ 50 روپے آپ کے کسی نے پکڑے ہوئے ہوں. لیکن اگر آپ نے پکڑ لیے تو آپ کے پاس بہترین بہانہ ہے. تو اس طرح یاد رکھو, کافر جو خدا کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے نا, انکار کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے. بھائی تو نے اگر اپنی محنت سے کمایا ہے تو تجھ میں محنت کی صلاحیت کس نے دی تھی؟ لیکن اس سے بھی بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دی؟ اور آپ جواب میں کہو نہیں تو نے نہیں دی, یہ خود بخود آٹومیٹیکلی میری کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئی ہیں, خود بخود بنی ہیں.
ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں, ارتقا ہوا ہے بھائی, ایک سیل بنا تھا, ہوتے ہوتے آنکھیں, ناک, کان, دل, دماغ, جگر سب بن گیا کروڑوں سال میں. خدا کی قسم یہ اس سے بڑا جرم ہے جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی زمین سے ملی ہے. وہاں پھر بھی کوئی تعویل بنتی ہے کہ بھائی زمین بھی اللہ کی اور ملے بھی ہمیں زمین سے ہیں. یہ جو کافر نے جرم کیا ہے نا خدا کے انکار کے لیے, خدا کے احسانات سے انکار کے لیے, ناشکری پن کی یہ انتہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ خود بخود بنے. کیونکہ اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ آنکھیں خود بخود نہیں بن سکتی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کس نے دی ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو کافر نے کہا یہ سوچو کہ کس نے دی ہیں, پھر اس کے بارے میں تحقیق کرو, پھر اس پر ایمان لے کر آؤ, پھر اس کے پیغمبروں کو مانو, پھر اس کی کتابوں پر عمل کرو. یہ بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. مکر جاؤ, بولو ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملا ہے. صحیح ہے نا, کہاں سے ملے ہیں؟ بولے یہ آنکھیں تو خود بخود بنی ہیں, یہ انگلیاں خود بخود بنی ہیں, یہ گھٹنے خود بخود ایڈجسٹ ہوئے ہیں, یہ معدہ خود بخود, یہ دل جو پمپنگ کر رہا ہے بلڈ کو یہ آٹومیٹیکلی کروڑوں سال میں. اس لیے اللہ ڈارون کو نہیں چھوڑے گا, اللہ ان سائنسدانوں کو نہیں چھوڑے گا جنہوں نے سائنس کی بیس پہ خدا کا انکار کیا. اللہ کہے گا آنے دو, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑا لو مزے, آنا تم نے آگ کی طرف, یہ نہیں چھوڑوں گا میں. کیونکہ اس میں غصہ اس کو آئے گا جب آپ نے 50 روپے اٹھائے نا غفار کی جیب سے, یا غفار کے پیسے تھے, تو آپ کہہ دیتے یہ جمشید کا ہے, تو غفار کو غصہ آتا, کم آتا, وہ تحقیق میں لگ جاتا کہ نہیں یہ میرے ہیں, دیکھو جمشید تو یہاں تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے ایک دم بول دیا مجھے تو اللہ کی زمین سے ملے. اس پہ ہمیں یاد ہے ہمیں اتنا غصہ آتا تھا نا ہمارے, جب کوئی پیسے اٹھاتا تھا بولتا تھا میرے ہیں. میں بھائی تیرے کیسے ہیں, ہماری اماں نے ہمیں دیے تھے بھائی جیب خرچی کے لیے. اسکول میں جاتے ہیں نا تو پہلے گولے گنڈے کے لیے پیسے ملا کرتے تھے بھائی. جب ہم اسکول جایا کہ اب گولے گنڈے کا عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے نا, تبلیغ والے بیٹھے میں تو وہ عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے بیان کا, انہوں نے کہا تو ان کو گولے گنڈے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. انڈین پوچھ رہے ہوتے ہیں گولا گنڈا کیا ہوتا ہے, تو یہ وہ چیز ہے جو کھلا کے پتہ چلتی ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو ہمیں گھر سے پیسے ملا کرتے تھے گولے گنڈے کے لیے, گولے گنڈے کے. تو گولے گنڈے میں اب یا چنے چاٹ ہوتے تھے بڑے مزے کے, تو وہ پیسے گر گئے, کسی نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے. کتنا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, دل چاہتا تھا اس کو منہ توڑ دیں یار. اور چل بھائی تو مان لے کہ میں نے بدماشی سے چوری کی ہے یا میں نہیں تجھے دے رہا. وہ جب یہ بولتا تھا نا ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں, پھر بڑا تل ملاتا تھا. بحث ہی نہیں کر سکتا ایسے آدمی سے, بحث ہی نہیں کر سکتا. نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ تجھے زمین سے نہیں ملے, نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی نہیں ہے. تو سوچو ہمیں 8 آنے 4 آنے پر اتنا غصہ آتا تھا, تو جس خدا نے اربوں کھربوں روپے کی ہمیں نعمتیں دی ہوں, اربوں کھربوں روپے کی نعمتیں, ایک ایک آنکھ کی قیمت 1 کروڑ نہیں 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. اس ارب روپے کا کرنا کیا ہے بھائی جب آنکھیں اور کان ہی نہ ہوں. تو جس خدا نے اربوں کھربوں روپے کی نعمتیں ہمیں دی ہوں, اور ایک پڑھا لکھا سائنسدان بول دے, یونیورسٹی کا پروفیسر بول دے تو بھائی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی. یہ سب نعمتیں ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں آٹومیٹیکلی. تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو غصہ نہیں آئے گا, لیکن اس ذات کو بہت غصہ آتا ہے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں کہ کمبختو تم نے میری نعمتوں کا انکار کرنا تھا تو کوئی تو بنیاد بناتے نا, کوئی تو بنیاد بناتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خود بخود سب کچھ بن گیا ہو اور خود بخود تمہاری کھوپڑی میں فٹ ہو گیا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی ہم لوگ جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا, کافر لوگ بہت اچھے, کافر بہت اچھے, کافر بہت اچھے, یہ دنیا میں ہے بس. آخرت میں اللہ کہے گا بہت اچھا ہے تو جا انہی کے ساتھ جہنم میں مر. تو یہ اس لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان. یہ غیر مسلم لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان ایمان کو اتنا ویلیو دیتے ہیں کہ مسلم ہونا چاہیے, مومن ہونا چاہیے, بھائی اچھے اخلاق ہونے چاہیے, بھائی انسان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے, اخلاق بھی نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے, رویے کیا ہونے چاہیے, اچھے ہونے چاہیے. انگلش میں ہو تو بہت اچھے ہو گئے, وہ اردو میں ہے تو تھوڑے کم اچھے, پنجابی میں ہے تو تھوڑے سے اور کم ہو گئے. تو کافر کی نظر میں ان چیزوں کی بڑی ویلیو ہے, اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کیا ہے؟ وہی میں 8 کی مثال دیتا ہوں. جس نے میرے پیسے اٹھا لیے اور کہہ رہے اللہ کی زمین سے, اب مجھے گولے گنڈے خریدنے کے پیسے نہیں میرے پاس, غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن وہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے, ہر ایک سے مل رہا ہے, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, ٹھیش پیش, بڑی زبردست مل رہا ہے. میں تو تل ملا رہا ہوں گا جب تک میرے پیسے نہیں دے گا, میں متاثر ہوں گا اس سے, میں کہوں گا میرا پیسہ نکال ورنہ ایسی کی تیسی.
جھوٹ کیوں بول رہے ہیں اللہ کی زمین سے, اتنا بڑا فراڈی. تو اسی طرح خوب یاد رکھو, ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قرآن کے الفاظ ہیں. کافر قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ایسے نفرت سے اپنی انگلیاں چبائے گا. نفرت سے نا, جیسے آپ نے اگر کوئی بہت بڑی حماقت کر لی ہو اور پھر اس حماقت کی آپ کو سزا مل رہی ہو تو آپ کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے, اپنی انگلیاں خود ہی چبانے لگتے ہو آپ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آپ کو کسی نے کہا یہ راستہ خراب ہے, اس سے مت جانا, یہاں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں, سب کچھ لوٹ لیں گے, ساری دنیا کہہ رہی ہے, لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آیا, آپ نے کہا بھائی سب ایسی بیکار کی باتیں ہیں, پھر آپ گئے اور لوٹنے لگے, تو آپ کو ڈاکوؤں پہ زیادہ غصہ آئے گا یا اپنے اوپر؟ بولو. اپنے اوپر آئے گا کہ یار ساری دنیا جب کہہ رہی تھی تو مجھے کیا ضرورت تھی اس راستے سے جانے کی, میں تھوڑا سا یوں گھوم کے چلا جاتا. تو غصہ کس پر آئے گا؟ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا نا, لوگ اپنے آپ کو کوٹ رہے ہوتے ہیں, بہت دفعہ دیکھا ہوگا, کوٹ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, غصے میں اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے جو کافر, جو خدا کے منکر ہیں, وہ جب جہنم کی آگ میں جلیں گے, اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے, تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے. غضبناک کس پر ہوں گے؟ وہ اپنے اوپر. تو اللہ ان سے کہے گا ان الذین کفروا ینادون, اللہ ان سے کیا کہے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے جب تمہیں اللہ کی طرف ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تھا نا کہ اپنے خدا کو پہچانو, جس نے تمہیں آنکھیں دی, جس نے تمہیں کان کی نعمت دی, جس نے تمہیں رزق آسمانوں سے روزی برسائی, وآتاکم من کل ما سألتموہ, جو تمہاری ضرورتیں تھی ساری اس نے پوری کی ہیں, اس رب پہ ایمان لے کر آؤ, اس کی دعوت پر لبیک کہو, تو تم انکار کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت پر ایمان لے کر آؤ, تو کہتے لا ندری ما الساعہ, ہمیں کیا پتا یہ قیامت کیا چیز ہے, سائنس تو نہیں مانتی قیامت کو, ہے بھائی. جب ان کو بلایا جاتا تھا نا کہ قیامت ہوگی, اعمال کا حساب ہوگا, تو کہتے لا ندری ما الساعہ, ہمیں کیا پتا یہ قیامت کیا چیز ہے, تو مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, کوئی سائنس کی کتاب سے ثابت کرو قیامت شامت. تو اللہ کہتے ہیں جب تم اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا, تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا, ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا کہ بھکاری ہو, ایک ایک چیز ہماری وجہ سے تمہیں ملی ہوئی ہے, ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو, اور جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ کیا قیامت ہے بھائی, کون خدا, کون رسول, کیا قرآن. کوئی کاروبار کی بات کرو بھائی, بزنس بتاؤ کوئی اچھا سا. کرتے ہیں نا لوگ یار, ٹائم ضائع کیوں. تبلیغ والے جب جاتے ہیں گھر میں, دیکھو کوئی چلا جائے, آپ کی بیل بجائے, باہر بندہ آیا, وہ بولے بھائی میں ایک ایسا بزنس لے کر آیا ہوں, گورنمنٹ نے ابھی لون مل رہا ہے, قرضہ مل رہا ہے آسان, تو آپ قرضہ لے کے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یار آپ بیٹھیں ذرا, کائنڈلی ڈیٹیل بتائیے گا. نہیں وہ اصل میں آپ اس وقت بہت بیزی ہیں, میں کل آؤں گا. نہیں میں بیزی نہیں ہوں, میں بالکل بھی بیزی نہیں ہوں, میں بالکل فارغ ہوں, آپ کے انتظام. میں تو دعا کر رہا تھا کوئی اللہ کسی روزی والے کو بھیج دے. بیٹھیں تو صحیح, جا کہاں رہے ہیں آپ؟ ہماری مسجد میں نے واقعہ نہیں سنا, یا ایک صاحب تھے وہ آ کے مسجد میں انہوں نے پنکھا لگا دیا, یہ کر دیا, کلر کر دیا, تو لوگوں میں مشہور ہو گیا یار یہ بندہ تو فری پھوکٹ میں بہت کام کر رہا ہے مسجد کے نا, تو بڑا مالدار ہوگا, بڑا مالدار آدمی ہوگا. تو لوگ خود اس کے پاس جانے لگے, کہ آپ کا بزنس کیا ہے؟ اس نے کہا میرا بزنس یہ ہے کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں, بچوں کو امریکہ اور کینیڈا بھیجتا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے یا جاب دلانے کے لیے, اس میں میرا کمیشن ہوتا ہے. سر پلیز ہمارا بچہ, نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ, نہیں میرے بچے کو بھیج دیں, کتنا 5 لاکھ, یہ لے 5 لاکھ, نہیں بھائی میرے پاس ٹائم. یہ فراڈی تھا وہ آدمی نا, 5 ادھر سے لیے, 5 ادھر سے لیے, 5 ادھر سے 15-20 ہو گئے. تو اس نے دیکھا مسجد میں نے لگائے 10 لائیں, مل کتنے گئے 20, وہاں سے بوری بسل گول کر کے غائب. پھر کسی دوسری مسجد میں جا کے کلر بلر کروایا 10 لاکھ میں. لوگ آئے, یار اتنے تم کرتے کیا ہو؟ چھوڑا یار کیا کرتا ہوں میں, بس اللہ کا دیا ہے میرے پاس. نہیں بھائی کوئی تو بزنس ہوگا, بس یہی بزنس ہے, بچوں کو میں جاپان بھیجتا ہوں. کہاں بھیجتے ہیں؟ تو پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ, زبان کو میں نے بریک لگائی ہے مسجد کے ممبر کے تقاضے کی وجہ. باہر بھاگنے کا بہت شوق ہے, وہ سمجھتے ہیں جیسے باہر سونے کے نوالے مل رہے ہیں. بھائی جس کو یہاں مناسب آمدن ہے نا وہ عیش کر رہا ہے یہاں پہ, اس لیے یہاں رہو. دین بھی محفوظ ہے, ایمان بھی محفوظ ہے, کلچر بھی محفوظ ہے. ابھی میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ایک ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پوری فیملی ملی,
وہ امریکہ سے گھام کے واپس پاکستان آ رہے تھے, تو وہ فیملی ملی, میری دوستی ہو گئی ان کے ساتھ. ان صاحب سے کہنے لگے میں تو گیا تھا امریکہ, نیت یہی تھی کہ وہیں رہوں گا زندگی بھر, اب بچوں کے یعنی وہیں امیگریشن لے کے اب نیشنلٹی لے کے وہیں شفٹ ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا پھر واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں وہاں گیا, بات پہ بچوں کو ابو بریانی چاہیے, ابو نہاری چاہیے, ابو ہر چیز پاکستانی چاہیے, ہر چیز پاکستانی. کہہ رہے 1 مہینے میرا دماغ کھایا. میں نے کہا کمبختو جب تمہیں سب کچھ پاکستانی چاہیے تو یار ٹھہرے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے چماٹ مار کے واپس لایا ہوں میں, ادھر ہی چلو پھر. تو پھر پاکستانی ٹھیک نہیں ہے. تو خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بات کر رہا تھا, جب میں ٹاپک سے چینج ہوتا ہوں نا پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. ہاں, تو وہ انہوں نے کیا کیا, وہ ٹریول ایجنٹ ماشاءاللہ اب تک وہ یہی کام کر رہا ہوگا, ارب پتی بن چکا ہوگا, تو ارب پتی بن چکا ہوگا وہ. تو اب وہ لوگوں کو کیا تھوڑی سی لالچ دے رہا ہے نا کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں, تو اس کی دعوت میں اٹریکشن کتنی, حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کو کسٹمروں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسٹمر کو بھگاتا تھا کہ نہیں پہلے ہی میرے پاس اتنی فائلیں آئی ہوئی ہیں, آپ کے بچے کو میں امریکہ نہیں بھجوا سکتا, لوگ خود نہیں بھجوائیں آپ, ہمارا حق پہلے ہے. ایک تو اپنے بچوں کو جب امریکہ ہی بھجوانا تھا تو کمبختوں پھر پیدا کیوں کیا تم لوگوں نے اس کو, جب بڑھاپے میں اکیلے ہی رہنا تھا. میں اپنے ایسے جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کے 8-8 9 بچے سب امریکہ جاپان ادھر شفٹ, اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. وہ یار ایک آدھ بہو رکھ لیتے تو عجیب حساب ہے, پتہ نہیں باہر کا کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا, قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ کہتے ہیں وہ بیٹے نعمت. کافر اتراتا تھا کہ میرے بیٹے ہر وقت میرے سامنے حاضر رہتے ہیں, تو اس سے پتا چلتا ہے بیٹے وہی بیٹے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں, اور جوانی میں نہیں بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹا جو امریکہ جاپان میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایک بھی بیٹا, تو پھر وہ بیٹا کیا ہے؟ وہ تو آپ کی بہو کا شوہر ہے, وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے, بہو کے ساتھ ہے, وہ آپ کے ساتھ تو پھر وہی ہے جو آئی تھی. اب خود سوچو کتنی بڑی ٹینشن, استغفر اللہ, ہے یا نہیں ہے؟ جس سے شادی ہوئی تھی بڑھاپے میں وہی آپ کے ساتھ ہے, یعنی اس کے لیے ٹینشن کی بات کر رہا ہوں. خواتین غلط سمجھ رہی ہیں, جس سے شادی ہوئی تھی وہی آپ کے ساتھ ہے, باقی سب چلے گئے. کیا فائدہ بھائی, تو مزے والی زندگی نہیں ہے. وہ بھی ہو اولاد بھی ہو, تو اس لیے بچے زیادہ بھی پیدا کیا کریں, اور اس پیر میں اتنے رکھیں کہ ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو بھائی, ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو اتنے ہونا اس پیر میں کہ کمانے کے لیے اگر کوئی باہر گیا ہے تو ادھر بھی تو ہو کوئی. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں ان کے باہر بھی گیا ہوا ہے اور کما کے بھی بھیج رہا ہے اور ادھر خدمت کے لیے بھی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بچے بھی کم ہوں اور پھر ہو بھی رہے ہیں تو وہ بھی باہر جا رہے ہیں سارے. اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو, اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. اللہ یہاں بھی روزی دے دیتا ہے, یہاں بھی اللہ بہت نواز دیتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے. جو نہیں نوازنا ہوتا وہاں جا کے بھی وہ بےچارے گھاس کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں بھی وہی لوگ زیادہ پنپ پاتے ہیں جن میں کوئی قابلیت ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے تو کچھ کر لے گا, ورنہ جا کے بےچارہ کیا کرے گا وہاں پہ. خیر وہی بات ہے, توکل جب ختم ہو جائے نا, اللہ ہی ڈکشنری سے نکل جائے تو پھر انسان پاگلوں والے کام کرتا ہے. جب اللہ نکل گیا نا دماغ سے تو پھر اللہ کا بڑا فضل ہے. دیکھو ہم بچوں کی تربیت کی فکر میں کرتا ہوں کہ بگڑے نہیں, کہ مجھے بچوں کے مستقبل کی الحمدللہ فکر نہیں ہوئی ہے کبھی کہ کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے. یہ فکر تو ہوتی ہے اچھے انسان بنے, اپنے لحاظ سے ہم ان کو کوئی قابل بنائیں, پڑھائیں ان کو, تعلیم دیں ان کو. بس آگے کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا, ہمیں کما کے کھلائیں گے نہیں, دماغ سے کیا کر دو. بولو, بچے اس لیے تھوڑی پیدا کیے کہ کما کے کھلائیں گے. بھائی بچے اس لیے پیدا ہوتے ہی نہیں ہے کہ کما کے کھلائیں گے. کما کے کھلا دیں اللہ کی نعمت ہے, لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. نیت تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ اولاد ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جب مر جائیں گے تو اسلام ہماری اولادوں سے باقی رہے گا. سمجھتے ہو, یا آج ہم جتنے مسلم ہیں تو اس لیے کہ ہمارے ابا اماں مسلم تھے, وہ تو چلے گئے دنیا سے تو اسلام چھوڑ کے گئے ہیں. وہ اسلام تو اولاد کی شکل میں ہوتا ہے نا. آپ انڈیا میں ایک کلپ چل رہا ہے میرے بارے میں, ایک ہندو عورت کہہ رہی ہے 19 بچے ہیں اس کے مولویوں کے, تو ہندوؤں کو ترغیب دے رہی ہے تم بھی 4 بچے 6 بچے پیدا کرو. اچھی باتیں کر لیں, ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ہندو بھی پیدا کریں, لیکن کریں گے پھر بھی نہیں, وہ کریں گے نہیں. 2 وجہ سے, ایک تو ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے, ان کا مذہب اتنا موٹیویٹ ہی نہیں کرتا ان کو نسل بڑھانے پر. ہمارا مذہب تو ہمیں ترغیب دیتا ہے نا. دوسرا, ہم گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت پھوڑتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. ہمیں تو گوشت نہ ملے ہماری کھوپڑی بولو آؤٹ ہو جاتی ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں گوشت بری چیز ہے, وہ تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں زیادہ, ان کا مذہب ہے بھائی, کسی کا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. ہر شخص ہمارے لیے قابل عزت ہے, ہر قوم قابل عزت ہے ہمارے لیے. لیکن ویجیٹیرین ہے وہ, تو آپ دیکھ لیں, ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں سبزی کھاؤ,
سبزی کھانے کا بہترین طریقہ ہے بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھا جاؤ. پھر سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالی ہم پہ چھوڑ دیتا، ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا، ہماری عقل پہ چھوڑ دیتا کہ کیا کھانا چاہیے، تو عقل تو یہی کہتی ہے ایک جاندار ہے، زندہ ہے، آپ اس سے زندگی کا حق کیوں چھین رہے؟ دیکھنے میں یہ ظلم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گائے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے، بکرے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتا ہے، مرغی کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے مرغی. دیکھنے میں یہ عقل کے خلاف ہے، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ لیکن وحی نے ہمیں، قرآن و سنت نے ہمیں بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، بھائی ان کو میں نے پیدا تمہارے کھانے کے لیے کیا ہے، تم نہ ہوتے میں ان کو پیدا ہی نہ کرتا. اور اگر تم ان کو کاٹ کے نہیں کھاؤ گے، بڑھاپے میں سسک سسک کے مریں گے. یہ ان کے لیے تو کوئی اولڈ ہوم بھی نہیں بنیں گے. جب گائے بوڑھی ہو کے مرتی ہے ہندوستان میں، آپ دیکھو ان بیچاری گایوں کا حالات کیا ہوتے ہیں، گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ان کا. کوے بھی کہتے ہوں گے کیا کھلا رہے ہو ہمیں یار. تو یہ تو جانوروں پر بھی احسان ہے کہ جب ہٹے کٹے ہوتے ہیں ہم ذبح کر دیتے ہیں، اس کو کام میں آ جاتے ہیں وہ، ورنہ بوڑھے ہو کے مرتے وہ. اور پھر بڑھاپے میں ان کو کھلاتا کون؟ گائے کا پیٹ بھرنا آسان ہے کیا؟ میری گائے، آپ مجھ سے آگے پوچھو، اپنا پیٹ بھرنا میرے لیے مشکل ہے، اس کا آسان ہے، اس کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. مجھ سے زیادہ میں کیا، مجھے بھی کھا جائے وہ، اگر کوئی حیثیت نہیں ہے جتنا ان کو کھلانا پڑتا ہے، تو بڑھاپے میں کون کھلائے گا؟ ابھی تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ دودھ دے رہی ہے، جب بڑھاپے میں دودھ دینا بند کر دے گی تو میں کیوں کھلاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. میں اپنے ماں باپ کو نہ کھلا دوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو نہ کھلا دوں، میں گائے کو کیوں کھلاؤں؟ 1500 روپے ایک ٹائم کا خرچہ، 2 ٹائم کا ملا کے خرچہ آ رہا ہے گائے کا. یعنی ریشو اگر نکالا جائے 1300 سے لے کے 1500 تک کا ایک دن میں. لیکن وہ افورڈ کر رہے ہیں کیونکہ دودھ بھی آ رہا ہے. دودھ آنا بند ہو جائے، بچہ بھی آنا بند ہو جائے تو بھائی اپنی ماں باپ پہ تو انسان خرچ کر لے گا. گائے پہ کیا سوچ کے؟ ہندو بھی خرچ نہیں کرتے بوڑھی گائے پہ. تبھی آپ جاؤ ہندوستان میں یا ان ملکوں میں جہاں گائے پر کاٹنے پر پابندی ہے، ان میں ذرا جانوروں کے انہی کے بنائے ہوئے ولاگ دیکھو کہ بڑھاپے میں وہ بیل اور گائے کیسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اسلام دے کر ہمیں پابندی لگا دی کہ تم مت سوچو، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم گوشت کھاؤ. تو اب ہمارے لیے گوشت کیا ہو گیا؟ حلال. اگر ہم اس مسلم نہ ہوتے تو سوچتے رہتے. اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا کے ہم پہ احسان کر دیا کہ بھائی گوشت کھایا کرو. ہمارے نبی کی جو علامتیں ہیں نا پچھلی کتابوں میں، ان علامتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی گوشت کھانے والے ہوں گے، ویجیٹیرین نہیں ہوں گے، گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا، دمبے کا گوشت کھایا. آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. ترمذی کی حدیث ہے کہ اہنؤ مریئن او کما قال، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو دستی کیا ہوتی ہے؟ بکری کا بازو. اور کتنی ڈیٹیل میں صحابہ کرام نے نبی کے گوشت کھانے کی کیفیات کو بیان کیا ہے. سکین سے بھی کھایا، چھری سے کاٹ کے، اور دانتوں سے نوچ کے بھی تناول کیا. آپ نے نہیں آئی سمجھ؟ باب ما جاء فی انحش اللحم نحشن، پورے باب ہیں حدیثوں میں. گوشت کو ایسے کھاؤ، صحیح ہے نا؟ ایسے ہڈی پکڑی ایسے کھاؤ. بتاؤ کوئی ویجیٹیرین دیکھے گا ایسے کھا رہا ہے؟ خربوزہ ایسے تھوڑی کھایا جاتا ہے، کیا کر لے گا خربوزہ؟ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا. ہمیں کیا بنا دیا اللہ نے؟ گوشت حلال کیا ہمارے لیے، ہم گوشت کھاتے ہیں. گوشت سے چہرے پہ چمک آتی ہے. ابھی میں گوشت کے فضائل پھر بقرعید آئے گی تو پھر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. ابھی فی الحال بیان کو ہم فوکس کرتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں آپ کے گھر میں دال پکی بھی ہوگی تو پھر آپ مجھے گالیاں دو گے. کیا خیال ہے؟ تو پھر آپ مجھے برا بھلا کہو گے کہ یار. تو پھر ٹاپک چینج ہو گیا. کہاں چل رہا تھا میں؟ جو مثال دے رہا تھا نا میں یہ مثال دے رہا تھا کہ دیکھو ہم جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے، اور جہاں دنیا کی بات ہوتی ہے سارے بھاگے چلے جاتے ہیں نا. جیسے وہ ٹریول ایجنٹ کی میں مثال دے رہا تھا، بندوں کو امریکہ جاپان کہاں جھوٹ بول رہا تھا، لیکن سب خود ہی آ رہے ہیں، ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ، ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ. تو دنیا میں ہر شخص کی اتنی دلچسپی ہے کہ کوئی جھوٹی بات بھی کہہ دے تو پیچھے چلے جاتے ہیں. اور ادھر اللہ کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پیغمبر آ کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سب کی دعوت ایک ہے، ایک ہی دعوت ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس پر ایمان لے کر آؤ. سب ایک دعوت، لیکن آپ انکار کر رہے ہو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس دعوت کو سننے کے لیے. چلو ٹھیک ہے آپ انکار کر دیتے، لیکن بھیکاری پر انکار اچھا نہیں لگتا. پھر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں نہیں تو خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے میں دیکھوں کیوں؟
میں خدا کو مانتا نہیں ہوں تو میں خدا کے دیے ہوئے کانوں سے سنوں کیوں؟ میں خدا کو مانتا نہیں ہوں، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مزے کیوں اڑاؤں؟ بالکل اس کی مثال ہے، گاڑی آپ نے کسی کو بھیک میں دی، وہ کہہ رہا ہے مجھے وہاں تک چھوڑ دو، آپ کو میں مانتا نہیں ہوں، ہے بھائی، وہ کہہ پھر یہ گاڑی تو نے خود خریدی ہے؟ نہیں میں نے خود تو نہیں خریدی۔ جمشید نے دی ہے؟ نہیں بھائی جمشید نے بھی دی ہے، نہیں دی ہے، تو نہ تو نے خود خریدی ہے نہ کسی نے دی ہے، تو بھائی